بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے تمام مذاہب میں، دنیا کی تمام اخلاقیات میں جھوٹ بولنے کو منع کیا گیا ہے، اور اس کو کہا گیا ہے کہ جو جھوٹ بولے گا وہ معاشرے کو تباہ کرے گا، معاشرے میں فساد پیدا کرے گا۔ دنیا کی تمام عدالتیں جھوٹ بولنے والے کو سزائیں دیتی ہیں۔ جھوٹ بولنا اخلاقی طور پر، قانونی طور پر منع ہے۔ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور یہ کوٹیشن بھی مشہور ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ ایک دفعہ جھوٹ بول دو تو پھر اس کو مینٹین کرنے کے لیے پھر بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور یہی حال اس وقت پاکستان کی سیاست کا چل رہا ہے کہ پی ڈی ایم نے ایک جھوٹ بول دیا، رجیم چینج کرنے کے معاملے میں کچھ بینیفٹ لے لیے، اب وہ جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب وہ ملک کے الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، اور ملک میں ہونے والی تمام سیاسی جو چالیں ہیں ان کا وہ جھوٹ کے ذریعے سے جواب دے رہے ہیں، جس کا تازہ ترین صورتحال کا جو ہے پوزیشن بنتی ہے وہ پنجاب اسمبلی کی بنتی ہے۔ پنجاب اسمبلی ڈیزالو کرنے کے بارے میں پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ صاف عیاں ہیں، انہوں نے ساری بات کھول کر سامنے رکھ دی ہے، عوام کو بتا دیا ہے، اور عوام کو پورا ٹائم دیا ہے، لیکن اب پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ اس سے بغلا گئی ہیں، اور وہ راہ فرار اختیار کرنے کی بجائے انہوں نے جو ہیں اب ڈرٹی پولیٹکس کھیلنی شروع کر دی ہیں، اور انہوں نے جو اختیار استعمال کیا ہے، انہوں نے پہلے گورنر کے ذریعے آرڈر کروایا کہ جی گورنر کے ذریعے کہ وہ ایک آرٹیکل 130 کے اور سب آرٹیکل 7 کے ذریعے اعتماد کا ووٹ لیں۔ اس میں جو گراؤنڈز لکھی ہیں وہ اتنی بیکار گراؤنڈ لکھ دی ہیں کہ وہ تو بات ہی غلط ہو گئی کہ جی گورنر کو آفس مس یوز کیا گیا ہے۔ اس سے ایک ساتھ ہی انہوں نے درجن کے حساب سے، تھوک کے حساب سے انہوں نے عدم اعتماد کی طریقے دائر کر دیے ہیں، اسپیکر کے خلاف بھی، ڈپٹی اسپیکر اور چیف منسٹر کے، جس سے معلوم ہوا کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں بخلاہٹ کا شکار ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہیں، ان کے پاس کوئی قانونی اخلاقی جواز نہیں ہے، اور وہ صرف پاکستان کی عوام کو، پاکستان کو صرف گمراہ کرنا چاہتے ہیں، رلانا چاہتے ہیں، پاکستان کی سیاست میں ایک سیاہ باب رقم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی سیاست کے اندر ڈرٹی پولیٹکس کا رول پلے کر کر اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ وہ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ وہ شاید اب عوام کے پاس نہیں واپس جائیں گے، عوام سے کس منہ سے ووٹ مانگیں گے۔ تو اب جو پوری صورتحال بنی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے جو گورنر کا جو آرڈر تھا اس کو تو انہوں نے ایلیگل ڈکلیئر کر کے جو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے بارے میں انہوں نے ڈائریکشن دی تھی گورنر نے کہ وہ 21 دسمبر کو شام 4 بجے اجلاس بلا کے ووٹ آف کانفیڈنس لیں، وہ تو انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دیا ہے اور کہا کہ ہم اسے نہیں مانتے ہیں، چونکہ پہلے سے اجلاس چل رہا ہے، پہلے سے اجلاس چل رہا ہو تو گورنر دوسرا اجلاس نہیں بلا سکتے ہیں، اور اگر بلانا بھی ہو تو قانونی طور پہ سفیشینٹ ٹائم دیا جاتا ہے، جبکہ انہوں نے صرف اس میں 24 گھنٹے دیے ہیں، جو کہ واقعی بظاہر طور پہ غیر مناسب لگ رہے ہیں۔ ریزنیبل ٹائم ملنا چاہیے تھا۔ اگر گورنر صاحب نے اپنا آفس یوز کرتے ہوئے کوئی آئینی اختیار استعمال بھی کرنا تھا تو ریزنیبل ٹائم کا جو پرنسپل ہے وہ فالو ہونا چاہیے تھا، اور جو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جو کوجنٹ ریزنز ہوتی ہیں وہ دینی ان کے لیے لازم تھی۔ انہوں نے جو ریزن دیے ہیں وہ ایسے ہی جو ہیں جلد بازی کی اور بیکار ہیں، اس میں کوئی سبسٹانس نہیں ہے۔ سملرلی جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، وہ جو ہے پی ٹی آئی کی جماعت جو ہے اور اتحادی جماعت ہے وہ اس کو میٹ کریں گے، اس کے مطابق ہیں۔ اب جو نئی صورتحال بنی ہے، جیسے پہلے صورتحال بن رہی تھی کہ شاید وہ لوگ کچھ لوگ توڑ لیں گے، کچھ لوگ غائب کر دیں گے، کچھ کر دیں گے، اب نظر آ رہا ہے کہ جی دونوں طرف سے جو ہے نا گیم برابر چل رہی ہے، ان کے بندے بھی پورے ہیں، اور یہ لوگ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو کھیل رہی ہیں، جو فساد بونا چاہ رہی ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان اور ان کی اتحادی جماعتوں میں ان کی نسبت زیادہ بہتر کانفیڈنس پایا جا رہا ہے، اور وہ زیادہ ڈٹرمنڈ ہے، اور ان کی نیت صاف ہے، اور وہ کوئی بدنیتی کا کردار ادا نہیں کر رہے، جبکہ دوسری طرف جو ہے تمام جماعتیں 13-14 جماعتیں اور دوسرے لوگ مل کر
پاکستان میں جو کھلواڑ کر رہے ہیں سیاست کے نام پر، اور جو ایکسپوز ہو رہے ہیں، جو تباہی بربادی معاشرے میں آ رہی ہے قانونی طور پہ، اخلاقی طور پہ، اور معیشت کا جو حال ہو رہا ہے، اس کے بعد کچھ کہنا بے فضول ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، جو زرداری اور نواز شریف خان، جو مسلم لیگ نون ہے، یہ میرا خیال ہے کہ اپنی جو ہے اب اس سے نکل گئے ہیں باہر، اور ان کو ان سے کسی اچھے کی توقع کرنا اب میرا خیال ہے کہ بالکل ہی بے وقوفی کی علامت ہوگی۔ پاکستان کو انہوں نے بھلا دیا ہے، اور پاکستان کی بجائے انہوں نے اپنی ذاتی مفادات کی سیاست کر رہے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور پاکستان کے آئین کے مطابق جو ہے چلنے سے گریز کر رہے ہیں۔ اس سے پاکستان کا نقصان ہوگا، عوام کا نقصان ہوگا۔ یہ جو سیاسی پارٹی ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہیں، جو کہ مین رول پلے کر رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اپنے آپ کو خودکشی کر رہی ہیں۔ یہ جماعتیں، ان کا نقصان عوام کے اندر جو تاثر پیدا ہو رہا ہے مہنگائی کے بعد، اور اب سیاسی جو فساد بونے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے ان کا بیڈ امپریشن کریٹ ہوگا۔ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، عوام کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں، عوام کا مذاق اڑا رہے ہیں، عوام کے مینڈیٹ کو یہ ٹائم فش کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس کو قیمت پے کرنا پڑے گی۔ پاکستان کی سیاست میں کل 21 دسمبر ہے، لیکن کل کوئی پنجاب اسمبلی کا اجلاس نہیں ہے، جبکہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم وہاں جو جائیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ کل وہاں پہ کیا ہوگا۔ دوسرے لیڈروں نے بھی کچھ غیر اخلاقی اور غیر مناسب باتیں کی ہیں، جس کو زیر بحث لانا مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا کل اور پرسوں 2-3 دن ہیں جس میں بڑے اہم ہیں، جو پاکستان کی اور پنجاب کی سیاست میں اہم رول پلے کریں گے۔ لیکن پی ٹی آئی اور اس کے اتحادی جماعتوں میں بڑا کانفیڈنس اور بڑا فیئرنس نظر آ رہا ہے۔ ان کے ارادے بڑے اچھے ہیں، اور وہ اس وقت پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، تاکہ ملک میں جنرل الیکشن کال ہوں اور پاکستان کو سپورٹ کیا جائے، پاکستان میں ایک سٹیبل گورنمنٹ بنا کے پاکستان کو ترقی کے قابل بنایا جائے اور اس کے مسائل کو حل کیا جائے۔ جبکہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ بچوں کی طرح ضد کر رہی ہیں، اور نہایت لالچی بن کر جو ہیں اپنی ذاتی مفاد کو فالو کر رہے ہیں، جو کہ ان کے لیے نقصان دہ ہیں، اور لوگ ان کو پہچان رہے ہیں۔ لوگ ان کی اس غیر مناسب حرکت سے کا جواب ان کو الیکشن کے دوران دیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔